کہ جب کوئی اوپر دیتا ہے فرشتہ کہتا ہے یا اللہ کی صلاح کے بیٹے نے آپ سرکار کے سامنے اس کا نام نہیں لیا جاتا کہ والد کا نام نہیں لیا، تو ہر روز درود پڑھنے والے کی حاضری کی ہوئی ہے۔ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھیجیے عبادت ریاضت جیسا کہ 5 دن کی نماز، اگر 5 نمازوں میں اگر محبت مصطفیٰ ہو تو نماز ہو گئی، تلاوت میں اگر محبت مصطفیٰ نہ ہو تو تلاوت ہو گئی، اسی طریقے سے روزے رکھتے روزے کے اندر محبت مصطفیٰ نہیں تو روزہ نہیں، زکات دیتے وقت ادائے مصطفیٰ نہیں تو
مسلمان وہی مسلمان ہے جو نبی کی سنت کو سامنے رکھتا ہے، کیونکہ نماز کو مصطفیٰ نے پڑھی، ذکر کو مصطفیٰ نے کیا، تلاوت کو مصطفیٰ نے کی، جو بھی کام کیا وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور حکم رب کا ہوتا رہا اور عمل مصطفیٰ کرتے رہے، اور کبھی ایسا بھی ہوا خود مصطفیٰ کرتے رہے اور رب سے پسند کرتا رہا، ایسا بھی ہو۔ تو ہر عبادت کے اندر محبت مصطفیٰ ہونی چاہیے، تو عبادت میں ضرور آئے گا۔ اگر مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات سے ہٹ کر اس کی ذات سے کٹ کر اور رب کا ہو کر عبادت کرے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے، رب کی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ عبادت تو وہ ہے کہ جس میں محبت ہو مصطفیٰ سے، ہر رب کی بارگاہ میں جھکا ہو، دل مدینے میں جھکا ہو، سبحان اللہ، سر رب کی بارگاہ میں ہو، دل مصطفیٰ کو تصور میں ہو، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اور عبادت کرنے کا بھی مزہ کبھی ہے۔ اور دیکھیں رب نے خود حکم دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہیں، میرے بندوں سے کہیں کہ یہ خود سے محبت کرے، آپ کہیں۔ اگر انہوں نے آپ کی بات مانی تو میری بات مانی، اگر آپ کی نہیں مانی تو میری بھی نہیں مانی۔ ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے انسانوں سے کہ جہاں میری محبت ہوگی میرے حبیب کی محبت ہوگی، جہاں میری تابع داری ہوگی میرے حبیب کی تابع داری ہوگی۔ کسی بھی ایک مقام پر یہ نہیں فرمایا رب نے کہ میری ہی تابع داری ہو، میرے رسول کی تابع داری نہ ہو، نہیں فرمایا کہ جہاں میری تابع داری ہوگی میرے رسول کی تابع داری، یا رسول کی تابع داری ہوگی تو میری اتباع ہوگی۔ جہاں میرا ذکر ہوگا میرے رسول کا ذکر ہوگا، جہاں میرے رسول کا ذکر ہوگا میرا ذکر ہوگا۔ یہ محب اور محبوب کی بات ہے، طالب اور مطلوب کی بات ہے، عاشق اور معشوق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ اور جب تک محبت نہ ہو تو عبادت میں مزہ نہیں ہے، تجھے مزہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان حمید ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے گا، آپ حکم دیجیے گا، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ کے محب ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، میرے محبوب بنا دیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حکم ہے فاتبعونی، میری تابع داری کرو، مجھ سے محبت کرو، مجھ سے پیار کرو۔ جو مجھ سے پیار کرے گا، مجھ سے محبت رکھے گا، اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، پھر میں اسے اپنا حبیب بنا لوں گا، اسے اپنا حبیب بنا لوں گا، اپنا پیارا بنا لوں گا جب وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اب دیکھیے گا اگر کسی عام گنہگار کا نام لیا جائے تو کہیں گے کہ یہ محبت نہیں ہے، اس کا تذکرہ ہی کیا، اس کا ذکر کیا،
وہ تو ہے بدکار، وہ تو ہے سیاکار، مگر صحابہ کرام جس وقت کی محبت کی بات آتی ہے اس وقت اپنے علم کی بات آنا تھا کہ نبی سے محبت یعنی کیسے کی جائے۔ جب سرکار نے حکم دیا تو کس طرح محبت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ایسے سامنے حجرے کا دروازہ تو سامنے یعنی صحابہ کرام بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے، ان میں سے کچھ یعنی جو معزز صحابہ کرام تھے وہ سب سے آگے مصلی کے قریب بیٹھی ہے۔ اب وہ صحابہ کرام کہنے لگے جب تک لجپال آئے، جب تک سرکار آئے تو ایسا کر لیتے ہیں کسی نیک صالح بندے کا ذکر ہی کر لیتے ہیں، کسی ولی کی محفل کا ذکر کر لیتے ہیں، کسی نبی کی محفل میں نبی کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگا پہلے میں ابتدا کر دیتا ہوں، وہ صحابی کہنے لگا سنو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا ضرور کیا ہے، آدم کو بنایا ضرور ہے، آدم کے اوپر یعنی عزت کا تاج ضرور رکھا ہے، مگر یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام بھی دیا جہاں آدم ہے تو آدم صفی اللہ بھی ہے، اس کی صفات کا جاننے والا بھی ہے، اس کی صفات کا جاننے والا بھی ہے، اس کی صفت کا مظہر بھی ہے۔ فرمایا کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے۔ دوسرا صحابی کہنے لگا تو سچ کہتا ہے، آدم صفی اللہ اس کی صفتوں کا جاننے والا ہے۔ دوسرا صحابی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، کلیم اسے کہتے ہیں رب جس سے ہم کلام ہوتا ہو۔ اب ذکر ہو رہا ہے نبی کی، نبی کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے، میں کچھ سجائی دوں گا۔ جیسے ہی ذکر ہوا تو تیسرا صحابی بول اٹھا، کہنے لگا آدم صفی اللہ اس میں شک کوئی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اس میں شک کوئی نہیں۔ فرمایا کہ سنو میں بتلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابراہیم کا ذکر کیا، مگر اب ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ جب تک یعنی کوئی مہمان نہ آ جاتا تو آپ کھانا پینا ورنہ فرماتے، تین دن گزر جاتے، جب مہمان آتا تو کھانا کھاتے ورنہ کھانا ہی استعمال نہ فرماتے۔ فرمایا وہ خلیل اللہ ہے، اللہ نے اس کو اپنا خلیل بنایا۔ چوتھا صحابی کہنے لگا اس میں شک کوئی نہیں، آدم صفی اللہ یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَم، جس کی ماں کا یعنی ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے، اگر وہ مردہ تیر پر دم کرتے تو زندہ ہو جایا کرتی۔ جس مردہ تیر پہ آپ دم کرتے ہیں، چاہے وہ پتھر کی مورتی ہو، چاہے وہ مٹی کی مورتی ہو، چاہے وہ لکڑی ہو، کوئی بھی شے ہو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایسے دم کرتے تو وہ بولنے لگ جایا کرتی تھی۔ آپ کے پاس آسا ہو دنگا، آپ جب کچھ سارے سفر کر رہے ہیں، کسی نے کہا کہ بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار، بھائی بیمار، والد بیمار، کوئی بھی مسئلہ ہے یہ بیمار تھا، آپ اس کو ایسے آسا لگا کے وہ ٹھیک ہو جائے۔ سفر کے دوران آپ کے ساتھ ایک آدمی وہ بھی سفر میں جا رہا ہے، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں،
آپ نے فرمایا کہ دونوں کا ایک ہی سفر ہے. آپ نے صلاۃ والسلام نے فرمایا پہلے اس کھانے کے لیے ساتھ میں ہے. عیسی علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا حضور والا میرے پاس 3 روٹی ہے. کتنی؟ اس نے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ آپ نے کہا میرے پاس 1 روٹی. کیا 1 روٹی؟ اس کے دل میں خیال آیا کہ لازمی بات ہے کہ جب کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو یہ بھی میرے ساتھ بیٹھے گا. جب اس کی 1 روٹی ختم ہوگی تو آپ میری طرف بھی بڑھائے گا، یہ میری روٹی ضرور کھائے گا. دو روٹی کیجیے تھا، 3 نہیں کی 2 تھی. اس نے کہا میری دوسری روٹی پہ ہاتھ بڑھائے. اب سفر شروع ہوا ہے. آپ نے صلاۃ والسلام کے مقام پر آرام کے لیے لیتے. وہ بندہ پہلے سے بیدار ہوا، اس نے اپنی یعنی روٹی والا جو اپنی روٹی والی گٹی تھی وہ سامان کھولا، اس میں سے 1 روٹی کھا لی، 1 بند کر دی. 1 روٹی سے استعمال کر لی اور باقی رہ گئی 1 روٹی. جیسے آپ بیدار ہوئے، آپ نے اپنا کھانا کھا لیتے ہیں، جیسے کھانا سامنے رکھا تو اس کی 1 روٹی نکلی. اپنے سے پہلے کھا لی. آپ نے فرمایا کہ یہ روٹی تو تیرے پاس 2 تھی تو 1 کہاں چلی گئی؟ اب اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو 1 ہی تھی، دوسری تو تھی. آپ نے فرمایا میں نے سفر کے دوران جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں 2 روٹی ہے. جب تم نے کھول کر دکھایا تو 2 روٹی تھی اور اب 1 روٹی میرے سامنے رکھ کر دیکھا ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ کو مبارک ہے، میرے پاس نہیں ہوئی. اس نے جھوٹ بول دیا. نبی کے سامنے اس نے جھوٹ بولا، مگر نبی کے مقام کو جانتا نہیں تھا. عیسی علیہ السلام بغیر غصہ کرنے کی یا اس کے عذاب کرنے کی آپ نے فرمایا چلو روٹی کی بات میں کھائیں گے، سالن نہیں ہے. تو عیسی علیہ السلام نے ہرنی کو آواز لگائی، وہ آپ کی طرف دوڑی آئی. جیسے آپ کے قریب آئی تو آپ نے اس کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو بھون لیا. بھوننے کے بعد آپ نے اس گوشت کو بھی کھایا، اس نے بھی کھایا. پھر آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کن بِإِذْنِ اللَّهِ، سے زندہ ہو جا. وہ زندہ ہو کر جنگل کی طرف دوڑ گئی. آپ نے فرمایا جس رب نے مجھے یہ مقام دیا، جس نے مجھے یہ قوت عطا فرمائی ہے، جھوٹ نہ بول. میں تمہیں سچ پوچھ رہا ہوں، بدلا وہ دوسری روٹی ایک ہی. اس قوم میں بھی ایسے ہے نا، اس قوم میں بھی ایسے ہیں. سرکار عرش پر چلے گئے، آج تک تو یہ کہتا دیوار کے پیچھے نہیں لگے. جو 7 آسمان کو چھان کر آ گیا، خلا کو چھان کر آ گیا، عرش کے چکر لگا کر آ گیا، روئے زمین کے دورے کر دیے جس نے، یہ ایک دیوار کے پیچھے آنا کھڑا. ملنا کہہ رہا دیوار کے پیچھے گئی لگی لگی. کیا یہ مولوی صاحب کہہ رہے دیوار کے پیچھے میں ندی کوئی لگ رہی. ایک بندہ پورے کائنات کا دورہ کر لیتا ہے، بار بار چھان لیتا ہے، اور کتنے سال تک 18 سال تک چھانتا رہا کائنات کو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیوار کے پیچھے گئی نہیں تھی. میرے کو تو دیوار کے پاس ہی رہنا، آگے نہیں جانا. یہ میرے نبی کی شان ہے تو کائنات سے آگے چلے گا. کتنا کچھ نبی نے کر کے دکھایا، مگر یاد رکھے یہ آج تک نہیں سمجھا. سرکار نے فرمایا، عیسی علیہ السلام نے فرمایا، لجپال نے فرمایا، کیونکہ ہمارے بھی تو لجپال ہیں.
عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بدلا کس نے کھائی کے لینا نہیں، ایک ہی چیز ہو آپ کو مبارک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب حکم دیتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے بچو، کیا جھوٹ سے بچو۔ اور کہنے لگا نہیں میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، انا ایک ضد، انا ایک ضد ہوتی ہے۔ ایک جگہ پر کیا ہوا کہ مجھے بات کہنی پڑتی ہوتے امام صاحب مسلح پر جیسے جماعت کری ہوئی تو پیچھے سے آواز آئی جیسے کسی کا وضو ٹوٹ رہا، کسی کا وضو ٹوٹ رہا۔ امام صاحب نے سلام کو پھیرا کہ فرمایا وضو کس کا ٹوٹا؟ اب تو ٹوٹا تھا کہ بابا جی کا وضو، اور اس کے برابر میں نوجوان کھڑا تھا، بابا جی کہہ رہا تھا بیٹا وضو کرنا، وہ بیٹا بابا جی میرا نہیں ٹوٹا تیرا ٹوٹا، مگر شرمایا نہیں کرتے وضو کر لیا ہو گیا۔ اس نے کہا میرا تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، وہ کہنے لگا ایسا ہو جاتا کر لے بیٹا، خود نہیں کیا اس سے دوبارہ وضو کرا، یعنی حالانکہ وضو تو اسی کا ٹوٹا تھا، وضو تو اسی کا ٹوٹا، ایک ضد ہوتی ہے انا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ایک روٹی دوسری روٹی کا گلی میں، انہوں نے کہا نہیں ایک ہی تھی نا، میں تو تیرے پاس بھی ایک تھی میرے پاس بھی ایک، آپ آگے چلے۔ جب آپ نے آگے سفر فرمایا تو ایک یعنی نوجوان اپنی والدہ کے قریب بیٹھ کر رو رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا نوجوان روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا کہ روٹی پکا کے دینے والی ہے، گھر کو چلانے والی یہ ہے، ہمارے سر کا سایہ اٹھ گیا، اب ہمارے سر گھر پہ کوئی نہیں ہے، والدہ بیمار تھی، بیماری کی وجہ سے دنیا چھوڑ گئی، اب گھر میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاؤں کو آقا لگا کر فرمایا قم بإذن اللہ، ابھی ہوتا ہی ہوا جس کے گھر کو آواز کرتا تھا۔ جیسے ہی آپ نے حبیر کو آسا لگایا تو وہ زندہ ہو گئی۔ زندہ ہونے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں سنو، نبی کبھی اپنی عبادت کا حکم نہیں دیتا، اپنے آپ کو پوجنے کا حکم نہیں دیتا، جب بھی بات کرتا ہے، جب بھی ایسے کوئی موت کا صادر ہوا کرتا ہے تو نبی فوراً کہتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ فرمایا کہ او یعنی دوسری روٹی کہاں گئی؟ بدلا جس رب نے مجھے یہ کمال آتی ہے اب تو مان جا۔ میرا لجپال چاند کے دو ٹکڑے کر بیٹھا، یہ دیوار کے پیچھے اڑا کھڑا ہے، میرا لجپال سورج کو واپس لے کر آ جاتا ہے، یہ دیوار کے پاس ہی کھڑا کہتا ہے ہار گم ہو گیا۔ نبی کو اظہار کا علم کا پتہ نہ چلا، یعنی نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، تو ہار کے چکر میں اللہ علم تیری لے کا گرو آتا کتا اس ہار کے چکر میں، اور میرا نبی کائنات کا چکر لگا بیٹھا۔ سرکار نے فرمایا بدلا، اب اس کی کھوپڑی میں بات آ رہی، اس نے کہا یہ عیسیٰ میں کمال نہیں ہے، اس ڈنڈے میں کمال۔ کیا عیسیٰ میں کمال؟ آج یہ بات کرتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے، سنی تو بڑا بولا ہے، اکثر اشتہار لگتے ہیں، اس پہ لکھا تھا تاج و ختم نبوت زندہ۔ کیا یہ تاج میں کمال سمجھتا ہے، نبوت میں کمال سمجھتا ہے؟ نبوت آئی کس پر، تاج کس پہ آیا؟ نبوت آئی میرے نبی پر، تاج آیا میرے نبی پر۔ یہ تاج کو مان بیٹھا، نبوت کو مان بیٹھا، بیچ والے محمد کو چھوڑ گیا۔ آج بھی ایسا کر دیتا ہے، کہتا ہے تاج و تخت نبوت زندہ باد، یعنی تخت کو بھی مان رہا ہے، تاج کو بھی مان رہا ہے، نبوت کو بھی مان رہا ہے۔ میں نے کہا نبوت بعد کی بات ہے، تاج بعد کی بات ہے، تخت بعد کی بات ہے، پہلے محمد کی ذات ماننا، اس کو مان۔ جب تو محمد کو مانے گا، نبوت کو مانے گا، جب محمد کو مانے گا، تاج کو مانے گا، جب محمد کو مانے گا، تو تخت کو مانے گا۔ تاج کیا ہے؟ تاج کو زندہ مان رہا ہے، نبوت کو زندہ مان رہا ہے، تخت کو زندہ مان رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کائنات کو جس کے اندر تو جان آ جاتی ہے، کائنات کے اندر جس کے آنے سے جان آ جاتی ہے،
وہ ذات مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ ہے. آپ نے فرمایا وہ زندہ ہو گئی. جیسے آپ کوئی ٹوکنے کا کسی میں کمال عیسیٰ میں کمال نہیں ہے, اس ڈنڈے میں کمال ہے. اس ڈنڈے میں کمال ہے. آپ لیتے ہوئے اور آپ دیکھ بھی رہے تھے, کیونکہ نبی جو ہے جب وہ سوچتا ہے تو اپنی آنکھ سوتی ہے, دل جاگتا ہے, کان جاگتے ہیں, پورے اس کا وجود جاگا ہوتا ہے. وہ پہلے اٹھا, اس نے ڈنڈا اٹھایا, چل دیا, ایک بہت بڑے شہر میں داخل ہوا. پتہ لگا بادشاہ بیمار, اس نے یہاں سے انعام کے ساتھ ملے گا. ڈنڈے والا بابا بن گیا. اب آپ پہنچا تو کیا بات ہے؟ کہہ رہے بادشاہ بیمار, بڑے بڑے طبیب جواب دے رہے. اس نے کہا یہ علاج تو میں نچلے کا نہیں, اب استعمال کرنے کا بھی طریقہ نہیں آیا بھائی صاحب. جیسے قریب گیا دیکھا بادشاہ بیمار, دونوں آنکھوں سے پکڑا گیا. رکھ کے جو پاؤں میں دیا نا تو تھوڑی سی دیر نصیحت کر لیتا بادشاہ, وہ بھی گیا اوپر پہنچا دیا. عیسیٰ علیہ السلام جیسے وہاں سے بیدار ہوئے تو بادشاہ کو جیسے اس نے مار دیا تو حکم دیا بادشاہ کی تدبیر تو بعد میں ہوگی, پہلے سے پھانسی توڑ دیا جائے. جیسے مرنا تو تھا ہی بادشاہ کو, مگر حکم دے دیا کہ اس کے ڈنڈے سے مارا تو سکتے. جب پھانسی کا پھندا گلے میں چل رہا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی پہنچا. جیسے یہ تاج اور تخت میں جو ہے نا نبوت شان دور کا چلتا ہے, ویسے سب نبی کے اندر سب کچھ ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے فرمایا کیا بات, اس نے کیا کرنی ہے ابھی مجھے بھی بتاؤ, تاکہ پتہ تو چلے نا مرنے سے پہلے سے نہیں یہ گناہ کیا ہے. بادشاہ کا لڑکا کہنے لگا کہ اس نے میرے والد کو مارا ہے. کہا کہ میں شفا دیتا ہوں. کیا میں شفا دیتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کیا یہ بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو تو ہم زندہ کر دیتے. سبحان اللہ. جب ہے ہی نہیں اس میں تو زندہ کیا ہوگا؟ فرمایا یہی تو معجزہ ہے. جس کو عقل نہ مانے, جس کو دماغ دل نہ مانے, اسے تو معجزہ ہے. اور نے کہا اگر زندہ نہیں ہوا آپ نے فرمایا وہ بلے گا. اب آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. عیسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے, بادشاہ کے پاؤں میں اپنا انگوٹھا لگا کر فرماتے ہیں قم بإذن اللہ. جیسے حکم دیا تو بادشاہ زندہ ہو گیا. آپ نے فرمایا تو چھوڑ دے. آپ نے فرمایا او آپے میں کمال ڈھونڈنے والے, اور ڈنڈے میں کمال ڈھونڈنے والے, ڈنڈے میں کمال نہیں ہے. ڈنڈے میں اگر کمال ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے. وہ تاج میں کمال نہیں ہے, تاج میں کمال ہے تو محمد کی وجہ سے ہے. تخت میں کمال نہیں ہے, تخت میں کمال ہے تو محمد کی وجہ سے ہے. اور نبوت میں کمال نہیں ہے, نبوت میں اگر کمال ہے تو محمد کی وجہ سے ہے. آپ نے فرمایا اب بتلا, جس نے اس بندے کو زندہ کیا اور تجھے یعنی رب نے پھانسی سے اتار لیا, اس رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں بتلا وہ دوسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ میں نے تو ایک ہی کھائی تھی, دوسری تھی نہیں. آج بھی ایسے ہے نا بندے, دکھاؤ. کیا حاضر ہے تو دکھاؤ. نظر کیوں نہیں آتا؟ دیکھنا ضروری ہے, دیکھنا ضروری ہے. پیر میرے نشان سے سوال کیا گیا کہ نبی دکھاؤ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بڑی سیتا دلیری سے بات کر رہا ہے, تیرے میں ہے اتنا کمال ہے, اتنی قوت نبی کو دیکھے. عیسیٰ نے دعویٰ کیا تو تور جل کر خاک ہو گیا. ہے تیرے میں اتنی قوت. پیر میرے نشان تو یہ سوچتا ہے کہ جو درود پڑھتا ہوں یہ قبول ہوا ہی تو دیکھنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, اس نے کہا میں نے اس دنیا کی حقیقت بتلا رہا ہوں. دنیا ہے کیا؟
یہ جب محبت دنیا کے اندر آ جاتی ہے، نبی سے محبت ختم ہو جائے تو دنیا کی محبت بس جائے تو پھر وہ نہ دنیا کا رہتا نہ آخرت کا رہتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے، آپ نے فرمایا میرے معجزے ختم نہیں ہونے، اس کی نانی ختم ہونی ہے، چلو میں معجزے دکھاتا رہوں، یہ انسان کرتا رہا۔ آپ آگے گئے، جب آگے تشریف لے گئے تو آپ ایک ریت کے ٹیلے کے پاس بیٹھے، ریت کے ٹیلے کے پاس بیٹھے، آپ نے 3 ڈھیریاں بنائی ریت کی، کتنی؟ 3 ڈھیریاں بنائی ریت کی۔ جب 3 ڈھیریاں بنائی، اب وہ دیکھ رہا ہے، اب آپ نے 3 ڈھیریوں کو کرا کہ ہاتھ ہمارا تو سونے کی بن گئی، کیا بن گئی؟ سونے کی بن گئی۔ جب سونے کی بن گئی تو اس کی کھوپڑی میں کام کیا چل گئی، اللہ کے نبی کو بات پوچھی، فرمایا چل بندے ہم کو ایک آپ اور ایک میں میری کی کیا میری کی، آپ نے فرمایا ایک میری ایک تیری، کیا فرمایا؟ تیسری کس کی ہے؟ فرمایا جس میں دوسری روٹی کھائی تو میں نہیں کھائی تھی، چلا وہ میں نے کھائی تھی۔ آپ نے فرمایا تینوں تجھے مل گئی، میرا کام تھا کہ جب تک تیری زبان سے سچ نہ نکلے میں موجودہ بھی کھاتا ہوں، میں نے تیرے سے سچ نکلوانا تھا۔ آپ نے فرمایا تینوں تیری۔ جب تینوں دے کر چلے گئے، آپ آگے چلے گئے تو پیچھے سے 2 بھائی صاحب آئے، انہوں نے کہا دلایا بھائی یوز کرو، چلو نہیں میری ہے، چلو دیکھ ہم ہیں 2 اور تو ہے 1، ہم ہیں 2 اور تو ہے 1، سیدھا سادہ حساب ہے، ایک تیری ایک میری ایک، اگر نہیں کرے گا تو تیری 1 کی جائے گی، ہم ہیں 2۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب تینوں نے ایک تقسیم کر لی، ایک کہنے لگا چلو جی کھانا لے کر آ جاؤ، کھانا تو کھا لے۔ اب ایک کھانا لینے گیا، شہر میں دل میں خیال آیا اس کھانے میں زہر ڈال دوں، اپنا کھانا یہیں پر کھا لوں، جب وہ زہر والا کھانا کھائیں گے پھر 2 تیری۔ یہی چکر ہے نا دنیا کا، یہی چکر ہے، یہ آج بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کیا بات ہے، مزدوری کر کے آیا، وہ مالک مجھے مزدوری نہیں دیتا، کہتا ہے کہ بعد میں دوں گا، پتا چلا جھوٹ بول رہا ہے، پرچی میں دے کے آ رہا ہے، کس سے؟ پرچی میں پیسے دے کر آ رہا ہے، غلط کام میں چل رہا ہے، نمبر لے رہا ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ آٹا نہیں ہے، کیا بات مالک کو بول مجھے میری جھاڑی کے پیسے دے دے، پرچی میں جا رہے، اپنے آپ تباہی کے کنارے پہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اسے زہر ملا دیتا ہوں اور اپنا کھانا یہی بیچ کر کھا لیتا ہوں رام بھائی کے پاس۔ تو زہر ملا کے چلا تو ان دونوں نے صلاح کر لی کہ جیسے وہ آئے نا اس کا کام تمام کر لو، پھر وہ ایک اپنے پاس پھر آدھی انہوں نے بھی منصوبہ بنا لیا۔ جیسے وہ آیا تو دونوں اس پر لگ کے اس کو قتل کر دیا۔ جب وہ قتل ہو گیا دونوں نے کہا کہ سونا بعد میں لے کر چلیں گے، پہلے کھانا تو کھا لیں۔ جب انہوں نے کھانا کھایا تو ان کا بھی کام اور وہ وہیں رہ گئے۔ تو جس زمینوں کے پیے بھی میاں محمد رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی چوٹی کی بات کی ہے، نبی کی قدر وہی جانتا ہے جو نبی کو مانتا ہے، ورنہ نبی کو ہر کوئی نہیں مانتا۔ فرمایا اے کی اے نزول پاکی او قدر نبی دان اے کی جان دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے ہوئے وچ مدینے۔
تیل اور کبے ضد کھا رہے تھے. کیا کھا رہے تھے؟ تیل اور کبے ضد کھا رہے تھے. آپ نے فرمایا ایک نبی سے ضد کرنے کی وجہ سے اور ایک دنیا سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کا یہ حشر ہوا ہے. تو پتہ چلا نبی سے ضد بھی نہیں کرنی چاہیے اور دنیا سے اتنی محبت بھی نہیں کرنی چاہیے. مگر پہلے نبی سے محبت ہو تو دنیا بھی ہنسی ہو جاتی ہے. نماز سے محبت ہو, نماز والے سے محبت ہو, قرآن سے محبت ہو, صاحب قرآن سے محبت ہو تو دنیا بھی ہنسی ہو جاتی ہے, دنیا بھی پیاری بن جاتی ہے, آخرت بھی پیاری بن جاتی ہے. مگر ہم نے نبی کی ذات کو چھوڑا ہے, دنیا کی طرف یعنی راغب زیادہ ہے. ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑا ہے, دنیا کی طرف زیادہ راغب ہے. ہم دنیا کے اندر پھنستے چلے گئے, دلدل میں پھنستے چلے گئے. دیکھا روڈوں میں رستہ لگایا جا رہا ہے. یہ میڈیا والے ایسے بتا رہے ہیں, محکمہ موسمیات والے بتا رہے ہیں پچھلے سال سے زیادہ برسات ہوگی, پچھلے سال سے زیادہ برسات ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس کے برین میں, اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ میرا جو سب کچھ ہے یہ محکمہ موسمیات والے یہی برسات کرتے ہیں, یہی روکتے ہیں, یہی تباہ کرتے ہیں. ارے نادا ایسا نہ سوچ, بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کر دو, پچھلا لمحے کو یاد کر اور خیرات کرنا شروع کر دے, سخاوت کرنا شروع کر دے, نماز پڑھنا شروع کر دے, تلاوت کرنا شروع کر دے, ذکر کرنا شروع کر دے. اور یہ نیت کرنے انشاءاللہ پچھلے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا, یہ رمضان کے روزے رکھتے. نیک عمل کی طرف آ جا, سیدھے رستے کی طرف آ جا تو رب تعالیٰ اپنے عذاب کو پیچھے ہٹا لے. اپنے عذاب کو برسات میرا رب دیتا, ماں انفاق نہیں رہا, اللہ تعالیٰ فرماتا میں آسمان سے برسات نہیں کرتا ہوں. برسات کا کرنا, برسات کا روکنا, ہوا کا بھیجنا, ہوا کا روکنا, یہ میرے اختیار میں ہے. کس کے اختیار میں ہے؟ میرے اختیار میں. صرف لب ہلنے کی دیر. کیا فرمایا؟ لب ہلنے کی دیر ہے. اگر تو لب ہلا دے. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ایک شخص 80 سال کی عمر, 80 سال کی عمر ہے, خود کی پوجا کر رہا ہے, خود کی پوجا کر رہا ہے. فرشتوں سے پوچھ رہا ہے بتلاؤ یہ جنتی ہے یا جہنمی؟ کیا فرشتوں نے کہا رب العالمین سیدھا سامان جنتی. لڑکھڑانے لگے, جگمگانے لگے, ساری عمر ہو گئی اس کی پوجا کرتے ہی جہنمی ہے. کیا جہنمی ہے؟ چلا جا رہا ہے اپنے بت کی طرف, سامنے سے ولی کامل آ رہا ہے, مرد کلندر آ رہے ہیں. اس بت کی پوجا کرنے والے نے, 80 سال کی پوجا کرنے والے نے ولی کامل کو دیکھا اور دیکھ کر کہا واہ کتنا حسین چہرہ, کتنا حسین چہرہ. جب اتنا نور ہے تو جس کو یہ مانتا وہ کتنا نور ہوگا, وہ کتنا حسین ہوگا. بس اتنی دیر کرنے کی بات بھی نور نکل گئی. فرشتوں سے کہا بتلاؤ یہ جنت یہ جنت ہے. رب العالمین جنت کے فرمایا میں یہ جنت ہے. سبحان اللہ. رب العالمین کیوں؟ فرمایا اس نے میرے ولی کی تعریف کری, ولی کی تعریف کر تو میری تعریف کری. جو ہماری صلاح کرنے والا ہو, ہماری عبادت کرنے والا ہو, ہماری تعریف کرنے والا ہو, ہم اسے جہنم کی سزا نہیں دیتے, جنت کی سزا دی دیا. ہے کلمہ پڑھنے والا, ذکر کرنے والا, مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا, اگر تھوڑا سا اپنے دماغ کا روح کی سیر پہ موڑ دے کہ وہی ویلا آ گیا, وہی وقت آ گیا, وہی سما آ گیا, وہی سب کچھ آ گیا جو پچھلے سال یعنی برسات ہوئی تھی, یہی چھٹیوں کی فصل کھڑی تھی, سب کچھ کھڑی تھی. ذمہ دار یہ سوچ لیا کہ اتنی چھٹی تو اتنی میں رب کی بارگاہ میں خرچ کر دوں گا, جتنی طاقت ہو اتنی خرچ کر دوں گا. میگے لگانا شروع کر دے, خیرات کرنا شروع کر دے, اختیاری کراؤں گا, روزے رکھاؤں گا, مسجد میں دوں گا, مدرسوں میں دوں گا, مسکینوں کو دوں گا, غریبوں کو دوں گا, پیاسوں کو پلاؤں گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی عذاب روزے رکھو گے انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. ایسے بھی بول رہا جیسے ابھی مول صاحب رکھوا رہا ہے. رمضان کے مہینے کا احترام کرو گے انشاءاللہ, ادب کرو, احترام کرو, نیت کر لو کہ ہم نے کہنا اللہ والی آپ قادری والا مدد والے یہ مسجد میں ہر تحریک چلا لو,
کہ رمضان میں ہم نے مسجد کو خچا خچ کر دیا. ایسا نہیں کرنا کہ پہلی صف میں پھر جب اگلا 10 روزے گزر جائے تو دوسری صف میں، جب 20 روزے گزر گئے جو تیسری صف میں، اور پھر سلام پھیرے تو پتہ چلا مقتدی وہی کہ جو سال بھر نماز پڑھتے تھے، باقی مار گئے اداریاں. ایسے نہیں، نیت کر لو کہ ہم نے 30 روزے مکمل کرنے ہیں. دوستوں کا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ شب قدر کو قرآن ختم ہو جاتا ہے تو بس روزے بھی ختم ہو گئے، روزے ختم نہیں ہوتے. دوستوں کا جیسے میں بھی مسئلہ بتا دوں، دوستوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 2 جمعے کے فرض پڑھ لیے باقی پڑھتے نہیں، وہ 4 سنتیں کون پڑھے گا، 2 سنتیں کون پڑھے گا، 2 نفل کون پڑھے گا. جمعے کا ثواب پورا لے کر جا. اگر یہ اتنا فقیر ہے کہ 2 فرض پڑھ کر چلا جاتا ہے، کبھی ایسا بھی کر لیا کر، کبھی مزدوری پہ جاتا ہے 300 روپے جاری لیتے تو 50 روپے لے کر آ جائے گا، 100 روپے لے کے آ جائے گا، 200 چھوڑ کے آ جائے گا. ایسا بھی کبھی تو نے کیا ہے؟ کہہ لگا نہیں جی پورے دے پورے ہونا تو چاہیے کہ 50 مت دیتا مگر پورے تو دے. مگر تو آدھوری مزدوری چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے؟ 2 جمعے کے فرض پڑے تو 4 بھی پڑھ لے سنتے، 2 بھی پڑھ لے سنتے. ہو سکتا ہے کہ رب تیرے قریب رحمت قریب آ رہی ہو اور تو 2 فرض پڑھ کر جا رہا ہے. جب دینے کا وقت آیا تو غلطی نہیں. جمعے کی نماز مکمل کرو، انشاءاللہ رمضان کا بھی ادب احترام کیا جائے گا. ایک اعلان بھی سماعت فرما لے، فروز پیر بادر